چلیں ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہیں محمد معاذ. مائک انمیوٹ کریں بھائی، معاذ بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا آواز آ رہی ہے؟ جی جی مفتی صاحب، میں روہنگیا ہوں. اگر بات کوئی کیا کہتے ہیں غلط ہو تو آپ اچھی طرح تھوڑا سمجھائیں گے. زور سے بولیں، زور سے. ہاں، میں روہنگیا ہوں. میرا اردو زبان اتنے اچھے نہیں ہے، اگر غلط بات بول دو تو آپ سمجھ جانا. ہوں تو بولیے. جی میں ایک طالب علم بھی ہوں. میرا کچھ کوشچن ہے، ان میں سے ایک بات یہ ہے، آپ نے ایک بندہ نے قرآن جیسے آیات مطلب تیار کیا. کیا؟ آواز کٹ گئی. ایک بندہ نے قرآن جیسے آیات لکھ دی، آپ نے اس کو کریکٹ کیا. ہوں تو آپ نے کریکٹ کیا، تو جب یہ ٹھیک ہو گیا تو یہ چیلنج ایکسیپٹ نہیں ہو گیا کیا؟ کس کو کریکٹ کیا میں نے؟ ان کا ایک کہنا بندہ یہ نے ہے قرآن جیسے آیت ان کا لکھا کہنا تو یہ ہے آپ نے ایک اس منٹ کو رکے، کریکٹ میں کیا. حضرت تک بات جب پہنچا دیتا کریکٹ ہوں. کیا ان چیلنج کا تو صحیح ہو گیا. اس کا آیت کو اس میں یہ غلط تھا، یہ غلط تھا. جب یہ غلط صحیح ہو گیا. Okay. میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی نے قرآن کے چیلنج کو ایکسپٹ کر کے ایک آیت لکھی اور میں نے اس کو کریکٹ کیا. میرے خیال سے سچ والے کی بات ہو رہی ہے. ابھی وہ زندہ ہے کہ یا نمٹ نمٹا گیا؟ میں تو اس کی ویڈیو وغیرہ بھی نہیں آتی. آپ کی ویڈیو میں سچ والا زندہ ہے ابھی؟ ہے ابھی ہے. ہے بھی ہے. اچھا، حرکتیں جاری ہیں یا ختم ہو گئی؟ نہیں جاری ہے. نہیں. جاری ہیں حرکتیں. اچھا، میرے پاس سامنے ویڈیو وغیرہ نہیں آتی ہے. اچھا، تو میں نے اس کو کریکٹ کیا. تو میں نے جب اس کو کریکٹ کیا تو اب وہ چیلنج، اب تو چیلنج ہو گیا صحیح، یعنی اب قرآن کیا جیسی آیت آ گئی نہیں. معاذ صاحب یہ بتائیے آپ پڑھتے کیا ہیں؟ میں معاذ بھائی پنجم میں پڑھتا ہوں. پنجم میں پڑھتا پڑھتے ہوں. ہیں. پنجم میں جی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو البلاغت الواضحہ پڑھی ہے کہ مختصر المعانی پڑھ رہے ہیں؟ پنجم میں اصول الشیاسی شرط عظیم پڑھاتے ہیں. وہ آپ نے جو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. تو دیکھیں، اگر آپ سے میں ایک جملہ بولوں آپ کے سامنے اور آپ اس کی تصحیح کریں، مثلا میں آپ سے یہ کہوں کہ ذہبت الی المسجد، اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جملہ ٹھیک ہے غلط ہے؟ غلط. کیوں؟ الی المسجد ہو گئے. الی المسجد ہی ہوگا. اب چونکہ آپ نے یہ جملہ صحیح کر دیا تو اب یہ کہا جائے گا کہ یہ تو قرآن کی آیت ہو گئی. قرآن کی آیت ہو گئی. نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوئی؟ اس میں قرآن میں آیت ہونے کے لیے بہت سارے شرائط بہت ہونے پڑیں سارے گے. شرائط ہیں. ہم نے ایک ہی تو شرط پوری کی ہے کہ اس کے اعراب ٹھیک کر دیے. اس کے علاوہ جی. 2-4 گرامر کی باتیں صحیح کر دی. جس میں 10 شرطیں ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں. ایسے ہی اس میں ہوا کہ اس کھچوالے نے ایک خامخواہ کی صورت بنائی اور ہمیں دے دی. ہم نے بیٹھ کے اس کا پوسٹ مارٹم کیا، اس کی عربی ٹھیک کر دی. ہم نے کہا کہ تو قرآن کے مقابلے کی بات کر رہا ہے، تیری تو عربی صحیح نہیں ہے. تو اب اگر ہم نے اس کی عربی صحیح کر دی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قرآن کی آیتیں ہو گئیں اور قرآن کا چیلنج قبول کر لیا ہم نے. اچھا جی مفتی صاحب، میرا اور ایک کوشچن ہے. جی ہم اور ایک کوشچن ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، اس لیے دو لوگ مطلب ہم لوگوں کو بنایا انصاف کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ ظاہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عادل، اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہم کو پیدا کیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ عادل ہونے کے لیے ہم کو جہنم میں جانا پڑے گا نا. آپ نے منطق یا فلسفے کی کوئی کتاب پڑھی ہے؟ شرح تہذیب تو پڑھی ہے نا؟ ابھی پڑھ رہا ہوں شروع سے. آسان شرح منطق تہذیب، پڑھیے. ٹھیک ہے، آسان منطق پڑھیے. چلو صحیح. ابھی تو وہ بہت آپ ابتدائی لیول پر ہیں. دیکھیں، آپ ایک مبحث پڑھیں گے آگے چل کر، اور وہ یہ ہے، شرح تہذیب میں نہیں، آگے فلسفہ وغیرہ کی کتابوں میں، اور وہ یہ کہ خدا کی صفات کا مظہر، یعنی وہ صفت، اس کو ہم انگریزی میں بولتے ہیں، عام لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں، مینیفیسٹیشن. مظہر کو بولتے ہیں مینیفیسٹیشن.
خدا کی صفات کا مظہر ضروری ہے، یا اس کا کہہ لیں ظہور ضروری ہے. اگر خدا کی صفات کا ظہور نہ ہو تو یہ خدا میں عیب ہے، بلکہ ہر انسان میں عیب ہے اگر اس کے اندر کوئی صفت موجود ہو اور اس کی صفت کا اظہار نہ ہو. مثلا معاذ صاحب، آپ ایک مدرسے کے طالب علم ہیں اور آپ 5ویں سال میں ہیں اپنے عالم کورس کے، اور آپ یہ کہیں کہ بھئی میں آدھا عالم ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کی ایک صفت ہے کہ آپ آدھے عالم ہو گئے. اس کے بعد آپ جب اپنے گاؤں جائیں، اپنے گھر جائیں، اور مسجد میں آپ کو آگے بڑھا دیا جائے کہ بھئی آدھے عالم تو ہو ہی گئے، نماز پڑھائیں اب. اور آپ نے نماز پڑھائی فجر کی، اور فجر کی نماز میں آپ نے 4 رکعتیں پڑھائی اور کہا کہ بھئی میرے علم میں تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو آپ کو کیا کہا جائے گا؟ آپ کو کہا جائے گا کہ آپ آدھے عالم بھی نہیں ہیں، چونکہ آپ کے اندر صفت علم کا بالکل بھی ظہور نہیں. اگر آپ آدھے عالم ہیں تو کچھ نہ کچھ صفت علم کا ظہور آپ کے اندر ہونا چاہیے، یہ ایکسپیکٹیشن ہر ایک کی ہے. اگر بالکل ظہور نہیں ہوگا اس صفت علم کا تو یہ آپ کے اندر عیب ہے. ہر انسان کے لیول پر ہم ایسا ہی سمجھتے ہیں، تو پھر خدا کے لیول پر تو یقینی طور پر سمجھنا ضروری ہے کہ خدا کی بہت ساری صفات ہیں اور ان صفات کا اظہار ضروری ہے. وہ اظہار اس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا، اور تخلیق کے بعد اس کی صفت عدل کا ظہور اس طرح ہوگا کہ کچھ انسان جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں جائیں گے. اگر اس صفت عدل کا ظہور نہیں ہوگا تو یہ خدا میں عیب ہو جائے گا، اور خدا عیب سے پاک ہے. چلیں ٹھیک ہے معاذ صاحب، اجازت لیں گے آپ سے. ہو گیا آپ کا سوال؟ آواز میں بڑی مشکل ہو رہی ہے. آپ جب اگلی بار آئیں تو مائک صحیح کر کے آئیے. آواز ٹھیک نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، یہ ٹیکس ایویڈ کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ کیا کرنا؟ ٹیکس ایویژن کرنا. ٹیکس ایویژن کرنا مطلب ٹیکس بچانا، ٹیکس چوری کرنا. حضرت میں نے آپ کو ریموو کر دیا. لوں آپ کہیں تو. ہاں چھوڑ دیجیے اس کو. ویسے جائز نہیں ہے ٹیکس چوری، سیدھی بتا دوں میں. ہاں چلیں آگے. سید سلمان. بولیں بھائی، آ رہی ہے آواز مجھے؟ بولے بھائی سید سلمان صاحب. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت